بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذو الشرف لا تبطرہ منزلۃ نالہا. ابطرا یبطرو گھمنڈی بنانا، مغرور بنانا. نالا ینالو مانا پانا. شریف کو وہ مرتبہ گھمنڈی نہیں بناتا ہے جس کو اس نے پایا. شریف کو وہ مرتبہ، وہ منزلت مغرور نہیں بناتا ہے جسے اس نے پایا یا جسے اس نے حاصل کیا. وَإِنْ عَظُمَتْ كَالْجَبَلِ الَّذِي لَا تُزَعْزِعُهُ الرِّيَاحُ. اگرچہ وہ بلند ہو اس پہاڑ کی طرح جس پہاڑ کو ہوائیں نہیں ہلا سکتی. اگرچہ وہ، اس میں عظمت میں جو ضمیر نکلے گی ہیا کی، وہ لوٹے گی منزلتن کی طرف. اگرچہ وہ منزلت، وہ مرتبہ اس پہاڑ کی طرح بلند ہو جس پہاڑ کو ہوائیں نہیں ہلا سکتی. الریاح ریحن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہوا. ریاح ہوائیں، ٹھیک ہے. شریف کو وہ مرتبہ گھمنڈی نہیں بناتا ہے جس کو اس نے پایا ہے، جس کو اس نے پایا، اگرچہ وہ بلند ہو اس پہاڑ کی طرح جسے ہوائیں نہیں ہلا سکتی. والدنیء تبطرہ ادنی منزلۃ کالقلع الذی یحرکہ مر النسیم. القلع مانا گھاس، اور حرک یحرک مانا ہلانا. مر یمر مانا گزرنا، اور النسیم کا مانا ہوتا ہے نرم ہوا، ٹھیک ہے. الدنیء مانا کمینہ. اور کمینے کو وہ ادنا منزلت بھی مغرور بنا دیتی ہے، وہ ادنا مرتبہ بھی کمینے کو مغرور بنا دیتا ہے جو اس گھاس کی طرح ہو جسے نرم ہوائیں ہلا دیتی ہیں، نرم ہواؤں کا گزرنا ہلا دیتا ہے. اور کمینے کو وہ ادنا مرتبہ بھی گھمنڈی بنا دیتا ہے جو اس گھاس کی طرح ہو جس گھاس کو نرم ہواؤں کا گزرنا بھی ہلا دیتا ہے. کمینے کو وہ ادنا مرتبہ بھی مغرور بنا دیتا ہے جو ادنا مرتبہ اس گھاس کی طرح ہو جس گھاس کو نرم ہواؤں کا گزرنا بھی ہلا دیتا ہے. قال الحکیم، حکیم نے کہا، ثمانیۃ تجلب الذلۃ علی اصحابہا. 8 چیزیں ان کے مالک پر، یعنی ان کے کرنے والوں پر. 8 چیزیں، 8 چیزوں کے کرنے والوں پر، جن میں یہ 8 چیزیں پائی جائیں، ٹھیک ہے. 8 چیزیں ان کے مالک پر ذلت کا سبب بنتی ہے، یعنی ان 8 چیزوں کے کرنے کی وجہ سے ان کے کرنے والوں پر ذلت آتی ہے، یعنی ذلیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. 8 چیزیں ان کے مالک پر ذلت کا سبب بنتی ہے، یا ان کے مالک کے لیے ذلت کا سبب بنتی ہے. 8 چیزیں 8 چیزوں کے کرنے والوں پر ذلت کا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے. 8 چیزیں 8 چیزوں کے کرنے والوں پر ذلت کا سبب بنتی ہے، یا 8 چیزیں 8 چیزوں والوں پر ذلت کا سبب بنتی ہے. وہی جلوس الرجل علی مائدۃ لم یدع الیہا. اور وہ 8 چیزیں ہیں مرد کا ایسے دسترخوان پر بیٹھنا جس کی طرف اسے نہ بلایا گیا ہو. المائدۃ مانا ہوتا ہے دسترخوان. اور وہ مرد کا ایسے دسترخوان پر بیٹھنا ہے جس کی طرف اسے نہ بلایا گیا ہو، جس کی اسے دعوت نہ دی گئی ہو، ٹھیک ہے. دعوت دینے کا ہی معنی ہوتا ہے بلانا. والتأمر علی صاحب البیت. اور گھر والے پر حکم چلانا ہے، گھر والے کو حکم دینا، گھر والے پر حکم چلانا ہے. یعنی جہاں مہمان بن کر گیا ہو وہاں کا جو اس گھر کا مالک ہو اس پر حکم چلانا. اور گھر والے پر حکم چلانا انہی 8 چیزوں میں سے گھر والوں پر حکم چلانا بھی ہے، گھر والے پر حکم چلانا. والطمع فی الاحسان من الاعداء. اور دشمنوں سے احسان کی بہت زیادہ امید رکھنا، اور دشمنوں سے احسان کی بہت زیادہ امید رکھنا. الطمع کہتے ہیں زیادہ امید رکھنے کو، یعنی لالچ کرنا، ٹھیک ہے. اور دشمنوں سے بھلائی کی بہت زیادہ امید رکھنا، یہ بھی انہی 8 چیزوں میں سے ہے. اگر کوئی دشمنوں سے بہت زیادہ بھلائی کی امید رکھے
بھلائی کی بہت زیادہ امید رکھے تو وہ بھی ذلیل ہو جاتا ہے. اعداؤن جمع ہے عدوون کی، معنی ہوتا ہے دشمن. الطمع معنی لالچ. ومضي المرء إلى حديث اثنين لم يدخلاه بينهما، اور انسان کا ایسے دو شخصوں کی بات میں داخل ہونا، انسان کا ایسے دو شخصوں کی بات میں داخل ہونا یعنی بات کے بیچ میں پڑنا جن دونوں نے اسے اس میں داخل نہ کیا ہو، جن دونوں نے اسے داخل نہ کیا ہو. ایسے دو شخصوں کی بات میں انسان کا داخل ہونا جن دو شخصوں نے اسے داخل نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، یعنی دو لوگ بات کر رہے ہو تو بیچ میں ٹپک پڑنا. اور انسان کا ایسے دو شخصوں کی بات میں داخل ہو جانا جن دونوں نے اسے داخل نہ کیا ہو. واحتقار السلطان، احتقار کا معنی ہوتا ہے ذلیل کرنا. ٹھیک ہے، اور کچھ نسخوں میں اس کے اختفار ہے، اس کی جگہ پر احتقار کی جگہ پر اختفار ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اختفار ہوگا تو اس کا معنی درست ہو جائے گا. اختفار کا معنی ہوتا ہے بد عہدی کرنا، وعدہ توڑنا. ٹھیک ہے، تو ترجمہ ہوگا اختفار السلطان کا معنی ہوگا بادشاہ کا وعدہ توڑنا، یعنی بادشاہ کوئی وعدہ کرے پھر اس وعدے کو نہ نبھائے. ٹھیک ہے، تو بادشاہ کا وعدہ توڑنا یعنی بادشاہ کا اپنا وعدہ توڑنا، اپنا کیا ہوا وعدہ توڑنا. اور احتقار ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ بادشاہ کا ذلیل کرنا یعنی رعایا پر ظلم و ستم کرنا، تو اس سے بھی بادشاہ ذلیل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اختفار ہو تو معنی یہ ہوگا کہ بادشاہ کے ساتھ بادشاہ کا بد عہدی کرنا یعنی بادشاہ کا وعدہ کر کے توڑ دینا. اور احتقار ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ بادشاہ کا ذلیل کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ظلم کرنا، تکلیفیں دینا رعایا کو. ٹھیک ہے، وجلوس المرء فوق مرتبتہ، اور انسان کا اپنے مرتبے کے اوپر بیٹھنا، انسان کا اپنے مرتبے کے اوپر بیٹھنا. المرء معنی انسان ہوتا ہے، الجلوس معنی بیٹھنا، اور انسان کا اپنے مرتبے کے اوپر بیٹھنا. والتکلم عند من لا يستمع الکلام، استماع یستمع معنی ہوتا ہے غور سے سننا. ٹھیک ہے، اور بات کرنا ایسے شخص کے پاس جو غور سے نہ سنتا ہو، یعنی کسی ایسے شخص سے بات کرنا جو غور سے نہ سنے، اور بات کرنا ایسے شخص سے جو غور سے نہ سنے. ایسے شخص کے پاس یعنی ایسے شخص سے، اور اس شخص سے بات کرنا جو غور سے بات کو نہ سنے، یہ بھی ذلت کا سبب بنتا ہے. ومصادقۃ من لیس بأہل، صادقہ یصادق معنی دوستی کرنا، مفاعلت مصدر ہے یہ. اور ایسے شخص سے دوستی کرنا جو اہل نہیں ہے یعنی جو دوستی کے لائق نہیں ہے، اس سے دوستی کرنا. اور ایسے شخص سے دوستی کرنا جو دوستی کا اہل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے شخص سے جو دوستی کرنا جو دوستی کے لائق نہیں ہے. قال الرشید لحاجبہ، الحاجب کا معنی ہوتا ہے دربان. ٹھیک ہے، رشید نے اپنے دربان سے کہا، رشید نے اپنے دربان سے کہا احجب عنی من اذا قعد اطال واذا سأل احال ولا تستخفن بذی الحرمۃ وقدم ابناء الدعوۃ. احجب یحجب، اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ کرنا. ٹھیک ہے، تو مجھ سے اس کو پوشیدہ کر دے یعنی مجھ سے اس کو دور کر دے. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ یہ کریں گے مجھ سے ایسے شخص کو دور کر دے جو جب بیٹھے تو طول کرے یعنی بہت دیر تک بیٹھے. ٹھیک ہے، اطالہ یطیل معنی ہوتا ہے لمبا کرنا یعنی کوئی کام بہت دیر تک کرنا، اگر اس کی صفت یہ بن کر آ جائے تو. ٹھیک ہے، کسی کام کو بہت دیر تک کرنا. تو اذا قعد اطال، ایسے شخص کو مجھ سے دور کر دے. احجب عنی من، ایسے شخص کو مجھ سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے جو جب بیٹھے تو دیر تک بیٹھے، دیر کرے یا دیر تک بیٹھے یا لمبا کرے. ٹھیک ہے، وَإِذَا سَأَلَ أَحَالَ،
احالہ یحیلو مانا محال بات کہنا یا محال کرنا صرف، ٹھیک ہے، محال کرنا. اور جب وہ سوال کرے تو محال کرے یعنی محال چیز کا سوال کرے، ایسی چیز مانگ لے جو نہ دیا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے. اور جب وہ سوال کرے تو محال کرے، محال چیز کا سوال کرے، ٹھیک ہے. ولا تستخفن بذی الحرمتی، اور عزت والوں کو وہ عزت نہ دے، عزت والوں کی وہ عزت نہ کرے. وقدم ابناء الدعوتی، تو ایسے شخص کو دور کر دے. اور وقدم ابناء الدعوتی، قدم یقدم منا آگے کرنا، سامنے کرنا، ٹھیک ہے. اور دعوت والوں کو، ابناؤن یہ ابنن کی جمع ہے ابناؤن، ٹھیک ہے. اور ابناء الدعوت، دعوت کے بیٹے یعنی دعوت دینے والے، ٹھیک ہے. اور اس سے مراد دین کی دعوت دینے والے یا اچھائی کی دعوت دینے والے ہیں جنہیں مبلغ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مبلغین کو میرے سامنے کر، اور مبلغین کو سامنے کر یعنی دین کی دعوت دینے والوں کو سامنے کر. ابن اور بن کا استعمال، ابن اور اب ان دونوں کا استعمال صاحب کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو دعوت کے بیٹے یعنی دعوت دینے والے، ٹھیک. ایسے ہی اب کا بھی استعمال ہوتا ہے صاحب کے معنی میں. اشد الناس عذابا یوم القیامت امام جائر ومن یری الناس ان فیہ خیرا ولا خیر فیہ، لوگوں میں سب سے سخت عذاب والا قیامت کے دن ظالم امام ہوگا، ظلم و ستم کرنے والا، جائر ظلم کرنے والا، ٹھیک ہے. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب والا ظلم کرنے والا امام ہوگا. امام کا معنی مقتدا، پیشوا. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب والا ظالم امام ہوگا، یا پھر لوگوں میں سب سے سخت عذاب قیامت کے دن ظالم امام پر ہوگا، ظالم پیشوا پر ہوگا. لوگوں میں قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ظالم امام پر ہوگا. ومن یری الناس ان فیہ خیرا ولا خیر فیہ، اور وہ جو لوگوں کو لگتا ہو کہ اس میں بھلائی ہے لیکن اس میں بھلائی نہ ہو، اور اس میں بھلائی نہ ہو. اور وہ شخص جو لوگوں کو لگتا ہو کہ اس میں بھلائی ہے، یعنی جس کے بارے میں لوگوں کو ایسا لگتا ہو کہ وہ بھلا ہے، جو لوگوں کو لگتا ہو کہ اس میں بھلائی ہے اور اس میں بھلائی نہ ہو، ٹھیک ہے. لا تحمدن امرأ حتى تجربه ولا تذمنه من غیر تجریب، کسی شخص کی تعریف ہرگز مت کر یہاں تک کہ تو اس کا تجربہ کر لے، تو اس کو آزما لے، یہاں تک کہ تو اس کا تجربہ کر لے، جانچنا، ٹھیک ہے. تجربہ کرنا یعنی اچھے سے جانچنا. کسی شخص کی بھی تو تعریف ہرگز مت کر یہاں تک کہ تو اس کا تجربہ کر لے. ولا تذمنه من غیر تجریب، اور کسی شخص کی برائی ہرگز مت کر بغیر تجربے کے، یعنی تجربہ کرنے کے بعد ہی کسی کی برائی کر، اور تجربہ کرنے کے بعد ہی کسی کی تعریف کر. اور کسی شخص کی برائی ہرگز مت کر بغیر تجربے کے، کسی شخص کی تعریف ہرگز مت کر یہاں تک کہ تو اس کا تجربہ کر لے، اور کسی شخص کی برائی ہرگز مت کر یہاں تک کہ تو اس کا تجربہ کر لے. ان الرجال صنادیق مقفلۃ وما مفاتیحها غیر التجاریب. صنادیق یہ صندوق کی جمع ہے، بکسا، ٹھیک ہے، صندوق یا بکسا. اور مقفل معنی بند، تالا لگایا ہوا، ٹھیک ہے.
اور مفاتیح یہ مفتاح کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چابی، کنجی۔ بے شک لوگ بند صندوق ہیں، بے شک لوگ بند صندوقیں ہیں، بے شک لوگ بند صندوقیں ہیں اور ان کی چابیاں نہیں ہیں تجربے کے علاوہ، اور ان کی چابیاں تجربے کے علاوہ نہیں ہیں، یعنی تجربے کے علاوہ کوئی دوسری چیز ان کی چابی نہیں ہے۔ تو بغیر تجربے کے کسی کے بارے میں اچھا یا برا نہ کہو۔ بے شک لوگ بند صندوقوں کی طرح ہیں، لوگ بند صندوقیں ہیں یا بند صندوقوں کی طرح ہیں۔ لفظی ترجمہ یہی ہوگا کہ بے شک لوگ بند صندوقیں ہیں اور ان کی چابیاں نہیں ہیں تجربے کے علاوہ، تجربے کے علاوہ کوئی بھی چیز ان کی چابیاں نہیں ہیں۔ قد قیل ان الکتاب هو الجلیس الذی لا ینافق ولا یمل۔ الجلیس اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ میں بیٹھنے والا، یعنی ساتھی، ٹھیک ہے، ساتھی، دوست۔ اور نافق ینافق منافقت کرنا، نفاق کرنا۔ اور امل یمل اس کا معنی ہوتا ہے اکتاہٹ میں ڈالنا، اکتا دینا، یعنی اکتاہٹ میں ڈال دینا کسی دوسرے کو۔ کہا گیا ہے کہ بے شک کتاب ایسا ساتھی ہے جو نفاق نہیں کرتا ہے، بے شک کتاب ایسا ساتھی ہے جو نفاق نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اکتاہٹ میں ڈالتا ہے۔ بے شک کتاب ایسا ساتھی ہے جو نفاق نہیں کرتا ہے اور نہ ہی وہ اکتاہٹ میں ڈالتا ہے۔ ولا یعاتبک اذا جفوتہ ولا یفشی سرک، اور نہ ہی وہ تم پر ملامت کرتا ہے، اور نہ ہی وہ تم پر ملامت کرتا ہے جب تم اس کے ساتھ بدسلوکی کرو۔ عاتب یعاتب معنی ملامت کرنا، اور جفا یجفو اس کا معنی ہے بدسلوکی کرنا۔ اور وہ تمہارے ساتھ تمہاری ملامت نہیں کرتا، لا یعاتبک، اور وہ تمہاری ملامت نہیں کرتا جب تم اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو۔ جب تم اس کے ساتھ بدسلوکی کرو تو وہ تمہاری ملامت نہیں کرتا۔ ولا یفشی سرک، اور وہ تمہارے راز کو نہیں کھولتا ہے، ظاہر نہیں کرتا ہے۔ افشا یفشی معنی راز ظاہر کرنا، راز کھول دینا، اور وہ تمہارے راز کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ اور جب تم اس کے ساتھ بدسلوکی کرو تو وہ تم پر ملامت نہیں کرتا، اور اور وہ تمہارے راز کو ظاہر نہیں کرتا۔ قال ابن الاحوص، ابن احوص نے کہا، یذم من نفع الاباعد دون الاقارب۔ کب کہا؟ جب یذم من نفع الاباعد دون الاقارب، اس کی برائی کرتے ہوئے جو دور والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے نہ کہ قریب والوں کو۔ ابن احوص نے اس کی برائی کرتے ہوئے کہا جو دور والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے نہ کہ قریب والوں کو، ٹھیک ہے، قریب والوں کو چھوڑ کر دور والوں کو جو فائدہ پہنچاتا ہے اس کی برائی کرتے ہوئے ابن احوص نے کہا کہ من الناس من یغشی الاباعد نفعہ ویشقی بہ حتی الممات اقاربہ۔ غشی یغشا اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو چھپا لینا ایک دم۔ اور شقی یشقا اس کا معنی ہے نامراد ہونا، ٹھیک ہے، نامراد ہونا۔ اور اقارب معنی قریبی لوگ، قریبی رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہیں، لوگوں میں سے کچھ ہیں یا کچھ لوگ ہیں جن کا نفع دور والوں کو ڈھانپ لیتا ہے، کچھ لوگ ہیں جن کا فائدہ، جن کا نفع دور والوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اور اس کے قریبی مرنے تک اس سے نامراد رہتے ہیں، اور اس کے قریبی مرنے تک اس سے نامراد رہتے ہیں، اور اس کے قریبی اس سے نامراد رہتے ہیں مرنے تک، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کا فائدہ دور والوں کو ڈھانپ لیتا ہے اور ان کے قریبی مرنے تک ان سے نامراد رہتے ہیں۔
وما خیر من لا ينفع الاہل عیشہ وان مات لم یجزع علیہ قرائبہ، اور اس شخص، ٹھیک ہے، اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس کی زندگی گھر والوں کو فائدہ نہ پہنچائے، جس کی زندگی اس کے رشتہ داروں کو، الاہل منع گھر والے یا رشتہ دار، جس کی زندگی گھر والوں کو یا پھر رشتہ داروں کو فائدہ نہ پہنچائے، اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس کی زندگی اس کے گھر والوں کو، جس کی زندگی گھر والوں کو فائدہ نہ پہنچائے، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے قریبی اس پر پریشان نہ ہو، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے قریبی اس پر پریشان نہ ہو۔ اس شخص کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جس کی زندگی اس کے گھر والوں کو، جس کی زندگی گھر والوں کو فائدہ نہ پہنچائے، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے قریبی اس پر پریشان نہ ہوں۔ قیل من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، لانا یلینو اس کا معنی ہوتا ہے نرم ہونا، جس کی بات نرم ہوئی، کہا گیا ہے کہ جس کی بات نرم ہوئی اس کی محبت واجب ہوئی، جس کی بات نرم ہوئی اس کی محبت واجب ہوئی، یعنی جو نرمی سے بات کرتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ جس کی بات نرم ہوئی اس کی محبت واجب ہوئی۔ وطلاق الوجہ عنوان الضمیر، اور خندہ پیشانی یا خندہ روئی دل کا پتہ ہے۔ ضمیر معنی دل، طلاق الوجہ معنی چہرے کا ہنسمکھ ہونا، ٹھیک ہے، ہنسمکھ ہونا، مکھ ہندی لفظ ہے، تو مطلب چہرے پر ہنسی ہونا، ہنسی کے آثار چہرے پر ہو تو اس کو کہتے ہیں طلاقۃ الوجہ۔ ہمیشہ جس کی چہرے پر ہنسی کے آثار رہتے ہوں اسے کہتے ہیں طلیق الوجہ، یعنی خندہ پیشانی والا، خندہ روئی والا، ٹھیک ہے۔ اور خندہ روئی دل کا پتہ ہے، عنوان معنی پتہ، ضمیر معنی دل، اور طلاق الوجہ عنوان الضمیر وشرف العامل البصیر، یہاں تک یہ پورا جملہ ہے۔ اور امیدوار عقل مند کا جال ہے، یعنی طلاق الوجہ خندہ پیشانی امیدوار عقل مند کا جال ہے۔ العامل معنی امیدوار، البصیر معنی غور و فکر کرنے والا، یعنی عقل مند، اور دیکھنے والا، یا پھر دیکھنے والا یا غور سے دیکھنے والا، تو غور سے دیکھنے والے کو ہی کہتے ہیں عقل مند، یعنی غور و فکر کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور عقل مند امیدوار کا جال ہے، خندہ پیشانی عقل مند امیدوار کا جال ہے۔ وقیل حسن البشری، یہ البشری ہے دوسرے نسخوں میں، ٹھیک ہے۔ وقیل حسن البشری اکتساب الذکری، اکتساب معنی ہوتا ہے کمانا، حاصل کرنا۔ انسان کی خوبصورتی ذکر کا کمانا ہے، انسان کی خوبصورتی، اور کہا گیا ہے کہ انسان کی خوبصورتی ذکر کا کمانا ہے، ٹھیک ہے۔ البشر معنی انسان ہوتا ہے، اور البشرو کا معنی بھی وہی خندہ پیشانی، خندہ روئی، ٹھیک ہے، یعنی ہنسمکھ ہونا۔ انسان کی خوبصورتی ذکر کا کمانا ہے، البشر ہوگا تو اس کا معنی درست نہیں ہو پائے گا، اسی وجہ سے یہ البشر ہی پڑھیں، اور دوسرے نسخوں میں البشر ہی ہے، البشر نہیں ہے۔ والبشاشۃ مسیدۃ المودۃ، اور بشاشت اس کا معنی بھی وہی ہے طلاق الوجہ، یعنی ہنسمکھ ہونا، اور ہنسمکھ ہونا محبت کی جال ہے۔ المودۃ معنی محبت اور دوستی، ٹھیک ہے، اور خندہ پیشانی ہونا محبت کا جال ہے۔ کہا گیا ہے کہ انسان کی خوبصورتی ذکر کا کمانا ہے، اور خندہ پیشانی یا ہنسمکھ ہونا یہ محبت کی جال ہے۔
قال سفیان ابن عیینہ سفیان ابن عیینہ نے کہا بنی ان البر شیء ہین وجہ طلیق و کلام لین. لین معنی نرم، ہین معنی آسان. میرے بیٹوں بے شک بھلائی آسان چیز ہے. بے شک بھلائی ایک آسان چیز ہے. میرے بیٹوں بے شک بھلائی ایک آسان چیز ہے. ہنسمکھ ہونا اور نرم باتوں والا ہونا یا بات کا نرم ہونا. ہنسمکھ ہونا اور نرم بات والا ہونا. ویسے اگر لفظی ترجمہ کریں تو کلام لین کا معنی ہوگا نرم بات. ٹھیک ہے. میرے بیٹوں بے شک بھلائی ایک آسان چیز ہے. خندہ پیشانی اور نرم بات. ٹھیک ہے. خندہ پیشانی اور نرم بات، ہنسمکھ ہونا اور نرم بات یا باتوں میں نرم ہونا، باتوں کا نرم ہونا. قیل ثلاثۃ تورث ثلاثۃ. اورث یورث معنی ہوتا ہے سبب بننا. کہا گیا تین چیزیں تین چیزوں کا سبب بنتی ہیں. تین چیزیں تین چیزوں کا سبب بنتی ہیں. النشاط یورث الغنی، پھرتی مالداری کا سبب بنتی ہے. چستی پھرتی، نشاط چستی یا پھرتی، تیزی سے کام کرنا. ٹھیک ہے. چستی مالداری کا سبب بنتی ہے. والکسل یورث الفقر، اور سستی محتاجی کا سبب بنتی ہے. سستی محتاجی کا سبب بنتی ہے. والشراہۃ تورث المرض. الشراہۃ معنی لالچ، کسی چیز کھانے کی بہت زیادہ ہوس رکھنا. ٹھیک ہے. اسی کو لالچ کہتے ہیں، بہت زیادہ امید رکھنے کو ہی لالچ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لالچ یہ مرض کا وارث، مرض کا سبب بنتی ہے. لالچ مرض کا سبب بنتی ہے، بیماری کا سبب بنتی ہے. المرض معنی بیماری، اور لالچ بیماری کا سبب بنتی ہے. صاحب الشہوۃ عبد فاذا غلب الشہوۃ صار الملک. شہوت والا غلام ہے تو جب شہوت پر غالب ہو جائے تو وہ بادشاہ ہو جاتا ہے. جب وہ شہوت پر غالب ہو جائے تو وہ بادشاہ ہو جاتا ہے. غلبہ میں جو ضمیر نکلے گی وہ لوٹے گی صاحب الشہوت کی طرف، یعنی شہوت والا اگر شہوت پر غالب ہو جائے تو وہ بادشاہ ہو جاتا ہے. شہوت والا، شہوت کا معنی ہوتا ہے خواہش. شہوت والا غلام ہے تو جب وہ شہوت پر غالب ہو جائے تو بادشاہ ہو جاتا ہے. سارا کا معنی ہونا ہے. العلم شجرۃ والعمل ثمرتها. علم ایک درخت ہے اور عمل اس کا پھل ہے. علم درخت ہے اور عمل اس کا پھل ہے. ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 کتاب لا اکون مستعدا لرحمت اللہ الا بالعمل. اس مستعد کا معنی مستحق ہونا، حقدار ہونا. اور اگر میں 100 سال علم پڑھوں، یعنی علم کو سیکھوں حاصل کروں، اگر میں 100 سال علم پڑھوں اور 1000 کتابیں جمع کروں، اگر میں 100 سال علم سیکھوں اور 1000 کتابیں جمع کروں تو بھی میں اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوں گا مگر عمل کے ذریعے سے. اگر میں 100 سال علم پڑھوں اور 1000 کتابیں جمع کروں تو اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوں گا مگر عمل کے ذریعے سے. مگر عمل سے یا مگر عمل کے ذریعے سے. لِأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اس لیے کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے. اس لیے کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا.
تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربی، تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے۔ جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، رجا یرجو منا امید رکھنا، جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ لأن من عمل عملا صالحا فاولئک هم يدخلون الجنة لا يظلمون شیئا، اس لیے کہ جس نے نیک اعمال کیے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور وہ کچھ ظلم نہ کیا جائے گا یعنی اس پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جس نے نیک اعمال کیے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ من لفظاً واحد ہے اور معناً یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کے معنی کی رعایت کرتے ہیں تو اسے جمع ماننا پڑے گا، اور اگر اس سے لفظ کی رعایت کرتے ہیں تو واحد، ٹھیک ہے۔ تو عمیلہ کے اندر جو ہے یہاں پر اس لفظ کی رعایت کی گئی ہے، من کی لفظ کی رعایت کی گئی ہے، اور فاولئک اور یدخلون ہم اور لا یظلمون ان سب کے اندر من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ جس نے نیک اعمال کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔